الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفق القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفجر وليالي العشر. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و دیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. اس کے بعد درود و سلام ہو جی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج المنیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قربانی کے مسائل و احکام. جیسے جیسے ذی الحجہ کا مہینہ قریب آتا جاتا ہے، تو ویسے ویسے ہمارے اندر ایک چیز عام ہوتی چلی جاتی ہے کہ قربانی کا معاملہ کیسے ہے، قربانی کا جانور خریدا جائے، قربانی کا جانور کیسا ہونا ہے، کس طریقہ کا ہونا ہے، اور جو ایام ہمارے درمیان میں آنے والے ہیں وہ ایام ہمارے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ایام کی اہمیت کیا ہے، اور جو یہ قربانیاں ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کرتے ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ہم کوشش کریں گے کہ سرسری طور پر جائزہ لیا جائے. جب ہم قربانی کے مسئلے کو یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قربانی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یاد آ جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں اللہ رب العالمین کے راہ میں پیش کی ہیں، جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا. وہ قربانیاں اللہ کے رضا کے خاطر تھی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھی. انہوں نے جو بھی قربانی دی ہے، جس طریقے کی بھی قربانی دی ہے، وطن عزیز کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، دوست و احباب کو چھوڑ دیا، ساتھیوں کو چھوڑ دیا، وقت کے بادشاہ سے بغاوت مول لی. یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں.
جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے حروف بنا دیا کہ جب بھی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرے گی تو ان کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر بادشاہ وقت سے بغاوت مول لی، باپ سے بغاوت مول لی، قوم کے لوگوں سے بغاوت مول لی، سارے لوگوں سے بغاوت مول لی، صرف ایک مسئلے کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، اپنی قوم کے لیے کہا تھا کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت۔ یہی معاملہ تھا، اور اسی لیے یہاں تک کہ باپ نے بھی کہہ دیا کہ تم چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے تعلق سے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین تمہارے لیے سلامتی ہو، میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب شہر کو چھوڑ کر چلے گئے، قربانیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، قربانیاں مزید انہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں دعا کرتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اور صالح اولاد دے۔ اولاد کا سوال نہیں، بات کو سمجھنا ہے کہ آج ہم اولاد کا سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اولاد کو مانگتے ہیں اللہ ہم کو لڑکا عطا کر دے، لڑکی عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ کیونکہ اولاد ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ نافرمان بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط راہ پر بھی چل سکتی ہے، وہ شرک کے دلدل میں بھی پھنس سکتی ہے، وہ بدعتوں کے اندر ملوث بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اولاد بدعتوں کے اندر ملوث نہ ہو، وہ اولاد شرک سے پاک رہے، وہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار رہے، وہ اولاد اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، تو اس کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ آتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اور صالح اولاد دے۔ اولاد کا سوال نہیں کیا، اولاد کے ساتھ میں کہا اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اولاد اگر نیک ہوگی، دیندار ہوگی، صالح ہوگی، اللہ کی بندگی کرے گی، ماں باپ کی فرما برداری کرے گی، شرک سے باز رہے گی، اور جتنے برائیوں کے کام ہیں وہ سارے کاموں سے اولاد پاک اور صاف رہے گی۔ اگر اولاد نیک ہوگی، دیندار ہوگی، تو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر، جو ماں باپ دین پر چلنے والے تھے، وہ ساری چیزوں کو فالو کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے سامنے کہا جاتا ہے کہ ہم آبائی دین پر ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ ماں باپ اگر کفر میں ملوث ہیں تب بھی اسلام ان کو حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ میں جو ہے حسن سلوک کا معاملہ برقرار رہو، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر آمادہ کرے، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرے، تو ایسی صورت میں جو ہے ان کی باتوں کو نہ مانو، لیکن ان کی خدمت ضرور کرو۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، یہی تعلیم دیتا ہے، سچائی کے اوپر چلنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، شرک سے پاک رہنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ خاندانوں کا معاملہ ہے۔ ہمارا خاندان فلاں کو مانتا تھا، ہم بھی فلاں کو مانیں گے۔ آج رشتوں کی باتیں آتی ہے، ہاں کئی سارے رشتوں کی جگہوں پر ہمارا جانا آنا ہوتا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں تمہارے گھر کے پیرا کون سے، تمہارے گھر کے پیرا کون سے؟ فلاں ہے تو ہمارے گھر والوں کو نہیں چلے گا، ہمارے گھر کے پیرا وہاں کے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو ایسی چیز کے اوپر پالا۔ میرے بھائیوں، میرا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا دین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان کون سا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کس گھرانے سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کو بیچا کرتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا دین ہے۔ انہوں نے جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان لیا، کہا باپ کے دین کو چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ باپ کا دین غلط ہے اور غلطی کے اوپر ہے آبا و اجداد، اور اللہ کے علاوہ شرک، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا۔ یہ کیا کم قربانیاں ہیں میرے بھائیوں؟ آج ہم سے کہا جاتا ہے
کہ دیکھو یہ کام شرکیہ ہے، یہ کام بدعتوں والا ہے، یہ کام خرافات والا ہے، یہ رسم اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے مقابلے میں اپنے آبائی دین کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہمارا آبائی دین ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا آپ کا آبائی دین چلے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا؟ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے کیا وہ چلے گا؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کس کے اوپر چلنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اللہ نے کہا ہم نے تمہارے درمیان دو راستے چھوڑے ہیں، اما ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے دو راستے تمہارے سامنے چھوڑے ہیں، ایک راستہ جو ہے تمہیں گمراہ کرنے والا ہے، سیدھی راہ سے بھٹکانے والا ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تم کس راستے کو اختیار کرو گے، کس راستے کے اوپر چلو گے، تم کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے عقل سے نوازا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ وہاں پر خطرہ ہے، وہ آدمی خطرے کے باوجود اس جگہ پر جانا گوارا کرے گا، اپنے عقل کو دوڑائے گا۔ اگر یہاں پر چلا جاؤں گا میں ہلاک ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ نے عقل سے نوازا ہے، قرآن اور حدیث کا سر چشمہ ہمیں دیا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اس کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو پڑھ لیں گے تو ہم جو ہے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، شرک سے بچیں گے، بدعتوں سے بچیں گے، سارے خرافات کی چیزوں سے بچیں گے۔ تو میرے بھائیوں اگر ہمیں سیدھا راستہ، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا کچھ نہیں آیا، ساری چیزیں آئی۔ انہوں نے کبھی سورج کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھا، کبھی ستاروں کو دیکھا۔ جب وہ سارے ایک کے بعد دیگر غائب ہوتے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان ساروں کو بھی کوئی چلانے والا ہے، ان ساروں کو بھی کوئی لانے والا ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے میں اس حکم کی پیروی کروں گا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، حدیث کو پڑھنا چاہیے، ہم کو جو حکم دیا گیا ہے ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی وہ آزمائشوں سے بھری پڑی ہوئی، آزمائشوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ 90 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ تو اللہ نے اولاد عطا کر دی، اولاد دے دی۔ 90 سال کی عمر میں ابھی بچہ دودھ پیتا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ جاتا ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو دودھ پیتے بچے کو، اپنی بیوی کو، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو جو دودھ پیتا بیٹا ہے، جس کی عمر کیا ہے، جس نے دودھ تک بھی نہیں چھوڑا ہے، اور ایک تنہا عورت ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر، وادی غیر ذی زرع اس وادی کو کہا جاتا ہے جہاں انسان چھوڑ کوئی حیوان تک نظر نہ آئے، کوئی درندہ تک نظر نہ آئے، ایسے وادی کے اندر اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے ابراہیم جاؤ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر بسا کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے سال تک اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ نے جب اولاد سے نوازا آزمائش سامنے آ گئی، اللہ نے حکم دیا جاؤ جا کر وہاں پر بسا کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنی بیوی کو لیتے ہیں، ایک تھیلے کے اندر کچھ کھجوریں ڈال دیتے ہیں، ایک مشکزے کے اندر پانی اٹھا لیتے ہیں، اپنی بیوی کو بیابان کے اندر لے کر چل پڑتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرتی چلی جاتی ہے ابراہیم ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا، یہاں تک کہ جب وادی غیر ذی زرع کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مشکزہ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، وہ چھوڑے
اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، بچے کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں اور سنبھالنے کے لیے کہتے ہیں، اور اس کے بعد چاہنے لگتے ہیں وہ بیوی اس بیابان کے اندر کیسے رہے، وہ بیوی اس جنگل کے اندر کیسے رہے جہاں پر انسانوں کا کوئی انسان رہنے والا نہیں ہے، کوئی دور دور تک گھر نظر نہیں آتا ہے، کوئی رہنے والا انسان نظر نہیں آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بچے کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے حوالے کیا اور پھر جو ہے پلٹ کر جانے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ابراہیم کی طرف آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھ کر کہتی ہیں ابراہیم کہ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، یہ سوال کرتی رہی۔ حضرت ابراہیم کے زبان سے کوئی جواب نہیں نکلتا، یہاں تک کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے ابراہیم کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے یا پھر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے؟ کیا کہا؟ یہ آپ کا فیصلہ ہے یا پھر اللہ کا فیصلہ ہے، ہمیں بتا کر تو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی لیے تمہیں یہاں پر بسا کر جا رہا ہو۔ اتنا کہنا تھا، اس خاتون کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس خاتون کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اپنے دودھ پیتے بچے کو آج شوہر کچھ دیر کے لیے باہر چلا جائے، بیوی کی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی آ گئی تو بیوی ڈرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ وہ رات کی تاریکی میں کہاں پر جائے گی، کیسے رہے گی، کس طریقے سے رہے گی، نہیں سوچا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا، حضرت حاجرہ نے سوال کیا یہ کس کا حکم ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر کہا، کیا کہا؟ یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس بیوی کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، کیا نکلتے ہیں؟ کہتی ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ نہ ہمارے اجر کو ضائع کرے گا، نہ ہماری قربانیوں کو ضائع کرے گا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس حکم کی تعمیر کے لیے تیار ہیں، ہم رب کے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو قبول کر لیا، یہ نہیں سوچا کہ رات کیسے گزرے گی، دن کیسے گزرے گا، کس طریقے سے گزرے گا، یہ نہیں سوچا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ساری چیزوں کو قربان کر دیا اور اللہ کے حکم کے اوپر راضی ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد جو ہے معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ تھوڑے کھجورے تھی، تھوڑا سا پانی تھا، پیتی چلی جاتی، بچے کو دودھ پلاتے چلے جاتی، پانی پلاتے چلے جاتی۔ ایک وقت آیا وہ چھوڑے بھی ختم ہو گئے، سوکھی کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بچہ پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، بچہ پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف دیکھتی ہیں کہ اس کی پیاس کو کیسے بجھایا جائے، اس کی پیاس کو کیسے بجھایا جائے، اس کو پانی کہاں سے لا کر دیا جائے، وہ پانی کہاں سے تلاش کرے۔ بچہ جو ہے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی طرف دیکھی نہیں جاتی ہے، اسی حالت میں جو ہے وہ صفا پہاڑی پر چلی جاتی ہے، جا کر دیکھتی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے، یا کوئی کنواں نظر آ جائے یا کوئی نہر نظر آ جائے۔ اس بیابان کے اندر جب اس ٹیلے کے اوپر چڑھ جاتی ہے، نگاہ دوڑا کر دیکھتی ہے، دور دور تک انسان چھوڑ کوئی درندہ تک بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کنواں، کوئی پوڑی، کوئی پانی کی نہر، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر یہ خوف محسوس ہوتا ہے دل کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی جانور آئے میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے، میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے۔ پھر دوڑتی ہوئی اپنی بیٹی کی طرف آتی ہے، اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، اسے گلے سے لگاتی ہے۔ وہ بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اسی حالت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا سے پھر مروہ کی طرف چلی جاتی ہے، یہ دیکھنے
کے لیے کہ کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی کنواں نظر آ جائے, کہیں سے پانی میسر ہو جائے, لیکن جب مروا پر چڑھ کر دیکھتی ہے, دور دور تک نگاہ دوڑاتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا. دل کے اندر یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی میرے بچے کو نقصان نہ پہنچاتے. وہ دوڑتی ہوئی اپنے بچے کے پاس آتی ہے, اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے, بچہ تڑپ رہا ہے. ایسی حالت میں حضرت حاجر علیہ السلام نے صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف 7 چکرے کاٹ لیتی ہے. اس کے بعد جب وہ دوڑنے لگتی ہے تو آواز آتی ہے. اللہ اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے, کس انداز میں کرتا ہے, ہم کو یقین بھی ہونا چاہیے. یہ ہمارا یقین بھی, یہ ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. حضرت حاجر علیہ السلام جب دوڑ رہی تھی تو اس کے بعد آواز آتی ہے, حاجرہ تھوڑا آہستہ سے, تھوڑا ہماری آواز کے اوپر توجہ دے. حضرت حاجر علیہ السلام اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے, اس آواز کے اوپر توجہ دو, اس آواز کو سنو. اس کے بعد آواز آتی ہے, حاجرہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرشتے کو بھیج دیا, فرشتے کو چھوڑ دیا. وہ فرشتہ آتا ہے, وہاں پر بیٹھتا ہے, یا کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے اپنی ایڑی گھسیٹی, یا وہ پرندہ تھا, اس نے پر کو مارا اور وہیں سے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سوئے تھے وہیں سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے, پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت حاجر علیہ السلام آتی ہے, اس کو پیتی ہے, بچے کو پلاتی ہے, اس کو سیراب کرتی ہے, خود سیراب ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے اس کا مڈیر بنا لیتی ہے اور اس کو جمع کر دیتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ ام اسماعیل کے اوپر رحم فرمائے, اگر وہ مڈیر نہ بناتی, اس کو جو ہے اس کا ایک کنواں نما نہ بناتی اس کو, تو آج آب زمزم ایک بہتی بھی نہر ہوتی, ایک بہتی بھی نہر ہوتی. تو آج کئی حاجی جاتے ہیں, وہاں سے زمزم کا پانی اٹھا کر لاتے ہیں, اس پہاڑی زمین پر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, یہ اللہ رب العالمین کے معجزات ہیں, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہیں کہ اس جگہ پر بھی اتنا پانی نکل کر آتا ہے کہ پوری دنیا اس پانی سے سیراب ہو جاتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. اسی طریقے سے جو آج ہم عید قربان پیش کرتے ہیں, یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, وہ قربانی ہے جو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی. وہ ایام جو نکل کر آتے ہیں حج کے ایام, جس کعبہ کو دونوں باپ بیٹوں نے مل کر تعمیر کیا تھا اور اللہ رب العالمین کا حکم آیا تھا, آواز دو, کس کو بلایا جائے گا, کس کو بلایا جائے گا, آواز دینا تمہارا کام ہے, لوگوں کو جمع کرنا ہمارا کام ہے. لوگ وہاں آتے گئے, آج وہ لوگوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اللہ نے اس کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیا ہے. وہاں پر جو ہے لوگ جاتے ہیں, حج کے ایام میں وہ رہتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عمرہ کر لیتے ہیں اور وہاں سے جو ہے اپنے گناہوں کو بخشوا کراتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. جس کا حج قبول کر لیا اللہ رب العالمین نے, جس کا حج اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے تعلق سے, جس کا حج قبول کر لیا گیا, حج مبرور ہے, تو اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اور اللہ رب العالمین کے ہاں تحفہ نہیں ہوگا. اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا, جنت ہی اس کا بدلہ ہے حج مبرور کا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرتے رہو, لوگوں کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے, معاف ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عمرے کرتے رہے, حج کرتے رہے, گناہوں کی معافی کرواتے رہے, کیونکہ یہاں پر جانے سے, عمرے کے احکام کو ادا کرنے سے, حج کے احکام کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ابھی کافی طویل موضوع ہے, آئیے تھوڑا سا ہم, کیونکہ ہمارے درمیان ایک چیز چلی ہوئی ہے کہ قربانی کے جانور خریدنا ہے, قربانی ہم کو کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے درمیان آتی چلی جا رہی ہیں. تھوڑا سا ہم اس کا بھی یہ کر لیں گے, بعد میں انشاءاللہ اور کئی ایام رہیں گے, ہم اور مزید اس چیز کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. تو قربانی کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں جو چیزیں ہیں, قربانی کا جانور کیسے خریدنا ہے, کیا خریدنا ہے, یہ ساری چیزیں جان دینا بھی ضروری ہے. آج ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو قربانی کا جانور خریدتے ہیں,
ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس جانور نے دانت لگائی یا نہیں لگائی. سب سے پہلا مسئلہ ہمارے درمیان آج کئی لوگ ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ قربانی کا جانور ہے، موٹا ہے، تازہ ہے، فربا ہے، اور ہم نے اس کو خرید لیا. ہم نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ جو جانور ہے کہ یہ دانت لگایا ہوا ہے یا نہیں، دانت لگایا ہوا ہے یا نہیں. اگر وہ دانت لگایا ہوا ہے تو ہی جانور خریدنا، اگر وہ بغیر دانت جانور ہے تو ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے. قربانی کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے جانور کا دو دانتا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 قسم کے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی. 4 قسم کے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں کی جائے گی. ایسا جانور جو بالکل بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، واضح ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی. ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کی جائے گی. اور ایسا جانور جو بالکل لاغر ہو، دبلا پتلا ہو، اور یہ ساری چیزیں اس کے سامنے عیاں ہو رہی ہو، یہ جانور بالکل لاغر ہے، جس کے ہڈیوں کے اندر گودا وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں کی جائے گی. جب ہم جانور خرید رہے ہیں، جانور خریدنے کے ٹائم میں ہم دیکھیں کہ ایسا جانور خریدنے کی کوشش کریں جو سارے عیوب سے پاک اور صاف ہونا چاہیے، سارے عیوب سے پاک اور صاف ہونا چاہیے. وہ لنگڑا ہے، اندھا ہے، بینگا ہے، یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہے ان سارے چیزوں سے پاک اور صاف. اور جانور جب خریدتے ہیں تو ہم ایسا جانور خریدنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ رب العالمین کے راہ میں پیش کرنا ہے. ایسا جانور ہونا چاہیے جو موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے. ایسے جانور کی قربانی کرنا چاہیے. اور جب جانور خرید رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. آج لوگ کہتے ہیں مجھے زمانے کو دکھانا ہے، مجھے لوگوں کو دکھانا ہے، معاشرے کو دکھانا ہے، ہاں معاشرے کے لوگوں کو دکھانا ہے. میں ایسا جانور خریدوں گا جو پورے شہر کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے. کس کو دکھانا ہے؟ کس کو دکھانا؟ جانور آپ خرید رہے ہیں، جانور آپ خرید رہے ہیں، اس وقت آپ کے دل کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے. معاملہ ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوے کی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہے. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے تمہارے جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. جانور خریدنے سے پہلے دل کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر. کسی کو دکھانا نہیں ہے، معاشرے والوں کو بتانا نہیں ہے، نہ معاشرے والوں کے لیے ہمیں یہ جانور ذبح کرنا ہے. ہمیں یہ جانور جو ذبح کرنا ہے وہ صرف اللہ کے رضا کے خاطر ذبح کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے خاطر ذبح کرنا ہے. ہمارے دل کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کو جانور چاہے 10,000 کا خریدو، 20,000 کا خریدو، 50,000 کا خریدو، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے 50 کا خریدا ہے، میں نے 1,00,000 کا خریدا ہے، میں نے 2,00,000 کا خریدا ہے. نہیں بھائی، قرآن اور حدیث کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہے ہمیں اسی کے مطابق. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی جو جانور ذبح کرتے تھے، جو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیاہ اور سفیدی میں مائل ہوا کرتے تھے. ایسے جانوروں کی قربانی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ایسے جانوروں کی قربانی ہی ہم کو کرنا ہے. تو قربانی کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن، سر کے بال، جیسے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں گے، جیسے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں گے، چاند دیکھنے کے باوجود قربانی جو کرنے والے حضرات ہیں وہ اپنے ناخن نہیں نکالیں گے، اپنے بال نہیں کاٹیں گے، یہاں تک کہ وہ قربانی کر نہیں لیتے. قربانی کے بعد پھر یہ چیزیں جو ہے وہ کر لیں گے، قربانی سے پہلے نہیں کریں گے. جو قربانی دینے والے ہیں ان حضرات کو یاد رکھ لینا چاہیے. آج لوگ کیا ہے، داڑیاں بھی کٹا رہے ہیں، مونچھ بھی نکال رہے ہیں، سر کے بال بھی نکال رہے ہیں، ناخن بھی نکال رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں. بھئی آپ دین کے حساب سے کر رہے ہیں یا دنیا کے حساب سے کر رہے ہیں؟ عمل جو کر رہے ہیں آپ دین کے حساب سے کر رہے ہیں یا دنیا کے حساب سے کر رہے ہیں؟ دین کے حساب سے
جو اللہ کے نبی نے کہا ہے اس حساب سے آپ کو کرنا ہے اور وہی طریقہ اپنانا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے ہم نماز عید ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نماز عید ادا کریں گے، پھر ہم اپنے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، وہ جو ایسا کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہماری سنت کو پالے گا۔ اور جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہے، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس نے گوشت کھانے میں جلدی کر لی، اس نے گوشت کھانے میں جلدی کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قربانی نماز سے پہلے نہیں، نماز کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ اور یہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اللہ کے نبی نے اس دن کے تعلق سے، جو قربانی کا دن ہے، اس دن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کے سارے دنوں سے افضل ہے، دنیا کے سارے دنوں سے افضل ہے۔ اس افضل دن کے اندر ہم کو جو حکم دیا گیا ہے، جس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کام کو ہم کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور چیز جو ہے ہمارے یہاں آج یہ بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل ختم ہوتی ہوئی نظر آئے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو چیزیں، جو عمل ہمارے درمیان ہونا ہے، وہ عمل سے آج ہم بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جو ہے باقاعدہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، مسلسل جو ہے 9 دن اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے، 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ساتھ میں عبادتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی اللہ کے نبی کے اس طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے عرفات کے روزے کے تعلق سے امت کو حکم دیا ہے کہ جو آدمی عرفات کا روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ایک روزہ جو عرفات کا روزہ ہے، اس روزے کے تعلق سے کہا گیا ہے، تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم عرفات کا روزہ رکھے، عرفات کے روزے کے اوپر عمل کرے، یہ کوشش ہم کو کرنا ہے، ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ان ایام کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں، ہاں جو تکبیرات ہوتے ہیں، آج وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئے، وہ آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بازار کے اندر ایام ذی الحجہ کے اندر جب بازار کے اندر نکلتے ہیں، بلند آواز سے تکبیرات کو کہتے چلے گئے، اور حضرت عمر سے جو تکبیرات کو سنتا چلا جاتا وہ بھی تکبیرات پڑھتے چلے جاتے، اور تکبیرات کی وجہ سے پورا بازار گونج جاتا۔ آج وہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے نمازوں کے بعد، اور یہاں تک کیا معاملہ یہ ہو گیا ہے نمازوں کے بعد بھی گنگنانا مشکل ہو گیا، نمازوں کے بعد بھی پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ نمازوں کے بعد پڑھتے تھے، لیکن وہ نمازوں کے بعد پڑھنا بھی آج معاشرے کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ لوگ اپنی زبان سے تکبیرات کو نکالنا مناسب نہیں سمجھتے، ان کی زبان شاید میرے خیال سے وہ اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتی ہے، ان کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہونا نہیں چاہتے ہیں، یا انسان چاہ کر اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ جبکہ حکم دیا گیا ہے کہ 13 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ کی اثر تک جو ہے ہم کو تکبیرات پڑھنا ہے۔ آج ہم اس عمل سے بالکل پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ پھر بتائی جائیں گی۔ تو قربانی کے تعلق سے جو ہمارے یہاں کچھ اور بھی چیزیں ہیں قربانی کے تعلق سے، سب سے پہلے جانور کیسا خریدنا ہے؟ 2 دانتا جانور خریدنا ہے، 2 دانتا دانت لگایا ہوا جانور خریدنا ہے، بغیر دانت نہیں ہے۔ ہاں البتہ دمبے کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی نے۔ آج معاملہ کیا ہے، ہمارے یہاں قربانی کا جانور ہوتا ہے، جو لا کر بیچنے والے ان کا تو بزنس ہے، ان کا بزنس ہے، وہ جیسے بھی لا کر چاہیں گے بیچ دیں گے، لیکن خریدار کو چاہیے کہ پہلے معلوم کرے حدیث کے حساب سے ہم کو یہ جانور خریدنا ہے یا نہیں، خریدنا ہے یا نہیں خریدنا، حدیث کے حساب سے معلوم کرے کہ دانت لگایا ہوا ہے یا نہیں لگایا ہوا ہے، سوال ہونا چاہیے، سوال کر کر آپ جانور خریدیں گے۔ گائے خریدنا ہے 2 دانتا ہونا ہے، ہاں دمبا خریدنا ہے 2 دانتا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاں ایک چھوٹ دی ہے، اگر 2 دانت والا جانور ملنا مشکل ہو جائے، دمبے کے تعلق سے گائے وغیرہ میں نہیں ہے، گائے وغیرہ بیل میں نہیں ہے، وہاں پر جو ہے دانتا ہی کرنا ہے، زبان دانت والا ہی کرنا ہے، لیکن دمبے کے اندر اجازت دی گئی ہے، اگر 1 سال کا بھی ہوگا تو کفایت کر جائے گا۔ 1 سال کا ہے
تو کفایت کر جائے گا. اگر ملنا مشکل ہو، دانت والا جانور ملنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے 1 سال کا، یہ 6 مہینے کے 5 مہینے کے 4 مہینے کے جانور ذبح کرنے کے تعلق سے نہیں کہا گیا ہے. 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ دانت نہیں لگایا ہوا ہے، ملنا مشکل ہو رہا ہے، جانور میسر نہیں ہو رہے ہیں، ایسی صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ 1 سال کا دمبے کے اندر جو ہے اس چیز کی اجازت دی گئی ہے، تو آپ خرید سکتے ہیں. تو جانور کو خریدنے کے ٹائم میں یہ چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد آئیے تھوڑا سا قربانی کے تعلق سے. جو جانور کی قربانی دی جاتی ہے، ہمارے یہاں کیا ہو جاتا ہے کہ ایک فیملی والے جانور کو خریدتے ہیں. اگر کسی فیملی میں بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس گھر کے اندر 10 افراد ہیں. اب وہ لوگ سوچتے ہیں بکرے میں ایک ہی قربانی ہے. اب یہ 10 افراد کی طرف سے کیا کریں گے؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں بکرا نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم گائے ذبح کریں گے اور گائے لائیں گے. گائے لانے کے بعد جو ہے کیا کریں گے؟ اس کے اندر 7 حصے کریں گے. بھئی ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، الگ ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں. اس کے اندر کیا کریں گے؟ 7 حصے کریں گے. باپ کا نام ہوگا، اس کے بعد جو ہے ماں کا نام ہوگا، پھر بیٹے کا نام ہوگا، پھر بیوی کا نام ہوگا، پھر اس کے بعد جتنے ہوں گے بچے سب ملا کر 7 افراد تک لے کر چلے. 7 افراد کے نام لے کر ذبح کرتے ہیں. اب بچے 3 افراد، ان کو کیا کریں گے؟ چلو بھائی ان کا باہر سے حصہ لے لیں گے. میرے بھائیو تھوڑا اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا کہ اگر ایک فیملی والے ایک جانور قربان کر رہے ہیں تو پوری فیملی کی طرف سے کفایت کر جائے گا. پوری فیملی کی طرف سے، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے بیل ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو ہے پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. اگر مثال کے طور پر ایک فیملی کے اندر 10 افراد ہیں، وہ بکرا ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، تو 10 افراد کی طرف سے وہ ایک بکرا کفایت کر جائے گا. سب کو الگ الگ کے نام لے کر جو ہے ذبح نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح کرتے تھے، دمبے ذبح کرتے تھے. تو اللہ کے نبی جب ذبح کرتے تھے جانور کو تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد. کیا کہا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد. اب آل محمد کے اندر اللہ کے نبی کے جتنے گھرانے ہیں، اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں ہیں، وہ ساری کی ساری وہ ایک دمبے کے اندر شامل ہو گئی. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کا نام نہیں لیا، حضرت زینب کا نام نہیں لیا، حضرت میمنہ کا نام نہیں لیا، ام سلمہ کا نام نہیں لیا، حضرت خدیجہ کا نام نہیں لیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا من محمد و آل محمد. مین یہ محمد کی طرف سے ہے اور محمد کے سارے گھرانے کی طرف سے. اللہ جانور کو قبول فرما. تو گویا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں تھیں وہ ساری کی ساری اس قربانی کے اندر شامل ہو گئی ہے. میرے بھائیوں الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کفایت نہیں کرے گی تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو وہ ماننا نہیں چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی کی حدیث یہ کہتی ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے، پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کفایت کر جائے گا، وہ ایک جانور کی قربانی کرے گا. ہاں ایک ہی فیملی کے اندر بھائی 7 افراد بھی ہے، گائے بھی ہے، 7 حصے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی فیملی کے بھائی سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کا جو ہیڈ آف فیملی ممبر ہے اس کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ میرے ہیڈ آف فیملی کا ممبر ہے، اس کا نام لیا جائے گا، اور اس کے اہل بیت کی طرف سے کہا جائے گا یہ میرے اہل بیت کی طرف سے ہے. تو وہ جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. ہاں 7 حصے کب کرنا ہے؟ 7 حصے کب ہوتے ہیں جانور کے اندر؟ بھائی 7 فیملی ہے، الگ الگ گھرانے ہیں، میرا گھرانہ ہے، آپ کا فلاں کا، ساروں کے گھرانے ہیں. اب وہاں پر جو ہے 7 کے گھرانے ہیں، تو جب وہ ایک قربانی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ایک گائے کے اندر شامل ہو رہے ہیں جس کے 7 حصے ہو رہے ہیں، تو سب کے الگ الگ نام لے کر جو ہے جانور ذبح کیا جائے گا. اور ایک حصہ
ایک حصے کا ثواب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فیملی نے گائے کے اندر ایک حصہ لیا ہے وہ اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا، پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. اسے اس حصے کے علاوہ جتنا اس کا گھرانہ ہے وہ گھرانے کے اندر ساروں کے اوپر جو ہے اس کا ثواب ملے گا. تو گویا کہ ایک حصہ بھی پورے گھرانے کی طرف سے کفایت کر جائے گا. تو پھر الگ الگ سب کے نام سے لینے کی ضرورت ہے. ایک حصہ لے رہے ہیں ہمارے گھرانے کی طرف سے کفایت کر جائے گا، ایک حصہ کفایت کر جائے گا. تو اس حساب سے جو ہے آپ جانوروں میں حصے دار بن سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے میرے خیال میں، وہ چیز کیا ہے؟ جب ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ایک حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا جاتا ہے. آج کئی سارے لوگ ہیں ارے نہیں بھائی ایک حصہ اللہ کے نبی کا رکھا جائے گا. سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس امت سے کوئی گزارش کی ہے؟ اس امت سے کہا ہے کہ میرے نام کا ایک حصہ رکھا جائے، میرے نام سے بھی قربانی دی جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تو پھر جب اللہ کے نبی نے کہا نہیں ہے اس امت سے، اس امت کو حکم نہیں دیا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کی طرف سے ایک حصہ آپ کیسے نکالیں؟ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. بہت سارے اس کے اندر پوائنٹس ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ہاں بہت سارے سوچے آ سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے تو ہم کو وہ کرنا بھی نہیں ہے. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک تیسری چیز میں مختصراً کر رہا ہوں، اس میں وقت کافی ہو سکتا ہے. میت کی طرف سے ایک حصہ نکالا جاتا ہے. میت کی طرف سے ایک حصہ، جب جانور خریدتے ہیں تو میت کی طرف سے بھی ایک حصہ ہونا چاہیے، ایک حصہ ہونا چاہیے. تو میں ساری چیزوں کو مختصراً یہ کہوں گا کہ اکثر علماء اکرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ و خیرات ہو سکتی ہے، قربانی کے اندر میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی تو آپ لوگوں کے سامنے ساری چیزوں کو واضح کر کے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقات خیرات کو قبول فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.